بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورہ نور کی 32ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو تم میں سے بے نکاح مرد اور عورتوں کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا، ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ اور علم والا ہے. بنیادی بات یہ ہے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس شریعت کے ہم تسلیم کرنے والے ہیں، دین اسلام ایک معتدل مذہب ہے. شریعت اسلامی ایک معتدل شریعت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے انسان کو اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری جذبات اور فطری خواہش کے جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں، حلال طریقے سے اس کے پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. جہاں غلط طریقوں سے منع فرمایا ہے اور حد سے آگے بڑھ جانے سے اللہ نے روکا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری جذبات اللہ نے رکھے ہیں اس کی رعایت بھی اللہ نے فرمائی ہے. تو اسی کا نام کہ آدمی اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرے، شریعت اسلامی میں اسی کو نکاح کہتے ہیں. اس لیے کہ سورت جو چل رہی ہے وہ سورہ نور ہے. سورہ نور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا ہے، جس میں عفت اور عصمت کے احکامات ہیں، حجاب اور پردے کے احکامات ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. تو ان میں سختی کے ساتھ زنا سے منع کیا گیا ہے، اور شریعت اسلامی میں اس کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے سے سختی کے ساتھ جہاں شریعت منع کرتی ہے، وہیں حلال طریقے سے پورا کرنے کا انتظام بھی کرتی ہے. تو اسی کو شریعت میں نکاح کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو تم میں سے جو بے نکاح مرد یا عورتیں ہیں. یہ ایامہ ایمن کی جمع ہے. عربی میں ایمن کہتے ہیں اس لڑکے یا لڑکی کو یا اس مرد یا عورت کو جو بے نکاح ہو، چاہے نکاح ابھی ہوا ہی نہ ہو یا نکاح ہونے کے بعد طلاق، خلا یا شوہر کی وفات کی وجہ سے بغیر نکاح کے رہ گئے ہوں، تو ہر حال میں ان کو ایمن کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرا دو تم میں سے جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں. تو قرآن کے جو کہنے کا طرز ہے، اس کا انداز ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی لڑکے اور لڑکی کو اپنے نکاح کے معاملے کو خود سے ہی اختیار نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ نکاح کا جو معاملہ ہے، رشتے کے انتخاب کی جو بات ہے، یہ لڑکے کے اولیاء، اس کے سرپرستوں کے ذمے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نکاح کر لو، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح کرا دو۔ تو بطور خاص لڑکیوں کو اس معاملے میں، لڑکوں کو بھی اس کی رعایت کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو بطور خاص انتخاب کے معاملے میں اور اپنے نکاح کے سلسلے میں اس ذمہ داری کو اپنے سرپرستوں کے حوالے کر دینا چاہیے، ورنہ اس میں ایک طرح کی بے حیائی ہے اور ایک طرح کی بے غیرتی کا اظہار ہے، اور عورت کی جو اللہ نے عصمت اور عفت اور حیا کی صفت رکھی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نکاح کے معاملے کا اختیار سرپرستوں کو دے دینا چاہیے۔ آج جو معاملہ ہے کہ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انتخاب سے نکاح کروں۔ آپ کے اندر جوانی کا خون ہے اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربے کار ہیں، وہ زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ یہ چیزوں کا لحاظ رکھ سکو اور ان چیزوں کو پرکھ سکو، تو اس لیے جوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے میں جلد بازی مت کرو، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے، زندگی بھر پریشان رہو گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی، سرپرستوں کی بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور نوجوان اپنی ضد میں آ جاتے ہیں، تو بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا اختیار اور نکاح کے معاملے میں اقدام یہ سرپرستوں کے حوالے ہونا چاہیے۔ اور فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی اپنا نکاح خود سے اگر کرنا چاہے تو اس کی اجازت تو ہے شریعت میں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اس کے فوائد سے تو محروم رہے گا۔ نکاح تو ہو جائے گا اپنی جگہ، لیکن جو برکتیں سرپرستوں کی ذمہ داری اور ان کی سرپرستی میں نکاح کی وجہ سے ہو سکتی تھی، ان سے تو بہرحال محروم رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح واجب ہے یا مسنون ہے، سنت ہے، یا پھر مختلف احکامات کے اعتبار سے اس کا حکم بھی مختلف ہے۔ تو تمام علماء اور فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، زنا تک چلا جائے گا، اور اس کے پاس نکاح کے لیے نان و نفقے کا انتظام بھی ہے، شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی استطاعت بھی ہے، تو اس پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنا نکاح کرے۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی اگر نکاح نہیں کرتا تو جب تک نکاح نہیں کرے گا گنہگار رہے گا، اس لیے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال اور اخلاق کی حفاظت اس کے ذمہ ضروری ہے۔ جب اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ اور اگر آدمی ایسا ہے کہ اس کو یقین ہے اس بات کا یا گمان غالب ہے اس بات کا کہ اگر وہ نکاح کرے گا تو ظلم کا شکار ہو جائے گا یا کسی حرام کام کا شکار ہو جائے گا یا پھر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، یا اس کے پاس میں نکاح کے انتظامات کے لیے اخراجات کو برداشت کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر نکاح کروں گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، نکاح کروں گا تو میں بیوی پر ظلم کر دوں گا۔ اگر ایسا اس کو یقین اور ظن غالب اور گمان غالب ہے تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایک کڑوی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت میں چونکہ طاقتیں ایسی نہیں ہیں، قوتیں ایسی نہیں ہیں، نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے جب یہ نکاح ہوتا ہے ان کا تو نکاح کے بعد یہ نکاح کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے خلا کی نوبت آتی ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اگر کوئی شریف عورت ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتی تو پھر وہ چوری چھپے راستے، دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے، اور یہ اپنے اپنے محلوں کا حال ہے، روز مرہ کے حالات ہیں۔ اگر آپ زمینی سطح پر دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو آدمی طاقت رکھتا ہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے اور واجب ہے۔ ہاں، آدمی ایسے حال میں ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن نکاح کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی نان و نفقہ اس کو بیوی کو نہیں دے سکتا اور مہر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا اس کو چاہیے کہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی خواہش کنٹرول میں رہے گی، اس کا نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں صاف فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ تو جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزے کی برکت سے وہ معتدل زندگی گزارے گا۔ اب رہا مسئلہ اس آدمی کا، وہ آدمی جو معتدل انداز کا ہے، یعنی اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہونے کا بھی اس کو یقین نہیں ہے اور اس کے پاس نکاح کا انتظام بھی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے، علماء کی الگ الگ رائے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آدمی کو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ اس میں آدمی کی آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہے، اس کے ایمان و اعمال اور اخلاق کی حفاظت ہے۔ تو اس میں ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ عمریں گھٹا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اب بہانے الگ الگ طریقے کے ہیں۔ ماں باپ سے اگر آپ پوچھیں گے تو کہیں گے مہنگائی کا زمانہ ہے، خرچ برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا بہانہ یہ ہوتا ہے مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اب کوئی جبرائیل جیسا فرشتہ تو آئے گا نہیں، اور کوئی بہت زیادہ حور جیسی عورت تو آئے گی نہیں، دنیا میں جو آپ کو ملیں گی انہی سے نبھانا پڑے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے اور ادھر ادھر کے بیکار بہانوں کی وجہ سے نوجوان بچوں اور بچیوں کی عمریں گھٹا دی جاتی ہیں اور وقت پر نکاح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ اور بطور خاص اب کے ماحول میں اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ بچپن سے ان کو سمجھانا چاہیے جوانی تمہاری امانت ہے، اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، اور جوانی کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کے لیے اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہر ماں اپنی بچی کو یہ تربیت کرنا چاہیے کہ تمہارے اندر جو محبت کا اور کسی پر نثار اور فدا ہو جانے کا جو جذبہ خدا نے رکھا ہے، یہ امانت ہے تمہارے ہونے والے شوہر کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ تو امانت ہے اس کے لیے، تو اس کی حفاظت ذمہ داری ہے۔ لیکن ماں باپ یہ تربیت نہیں کرتے، اور موبائل تو ہر حال میں موجود ہے، ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے باوجود بہت زیادہ نگرانی کے بھی بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے وقت پر نکاح کرنا، وقت پر نکاح کا انتظام کرنا نوجوان بچوں اور بچیوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج چونکہ نکاح مہنگا ہو گیا اس لیے زنا سستا ہو گیا، تو نکاح اگر ہم آسان کر دیں گے تو زنا خود بخود مہنگا ہو جائے گا۔ صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی خواہش کے پورا کرنے کا راستہ اگر بنا دیا گیا، اس کو آسان کر دیا گیا، تو حرام راستے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جذبہ اس کا ایسا ہو اپنے دین کی حفاظت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے جذبے سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایسے مسلمانوں کو بشارت اللہ کی طرف سے یہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، نکاح کے معاملے میں خدا نے جو حکم دیا ہے تم اس حکم کو پورا کرو، خدا اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ نکاح کا جو حکم اللہ نے دیا ہے وقت پر تم نکاح کرو، اللہ نے غنی اور مالدار بنانے کا تمہیں وعدہ فرمایا ہے، یہ وعدہ اللہ پورا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تم غنی بننا چاہتے ہو اور مالدار بننا چاہتے ہو تو وقت پر سنت طریقے سے نکاح کرو۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیلس گراؤنڈ میں بہت اچھا لمبا ولیمے کا انتظام کیا جائے، سنت طریقے سے نکاح ہونا چاہیے۔ آج زندگیوں میں جو برکت نہیں ہے، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے یہ باتیں عرض کی جانی چاہیے اور کھلے کھلے الفاظ میں عرض کی جانی چاہیے، چھپے چھپے الفاظ میں نہیں، کھلے کھلے الفاظ میں عرض کی جانی چاہیے، اس لیے کہ آج مسلمان دنیا کی باتوں کے اشارے سمجھتا ہے، دین کی باتوں کے اشارے نہیں سمجھتا۔ دین کی باتیں کھلے الفاظ میں بتائی جائیں گی تبھی لوگوں کی دماغ میں اتریں گی۔ تو آج جو زندگیوں میں بے برکتی، رشتوں میں خرابی اور نا اتفاقی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کی ابتدا ہی سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم نکاح کے موقع پر بیان میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ نکاح کا یہ موقع لوگوں کو خوش کرنے کا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہے، اس لیے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اگر اس موقع پر اللہ کو خوش کیا گیا تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ خیر کے، محبت کے فیصلے فرمائیں گے، لیکن کون اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ طرح طرح کی رسمیں، الگ الگ انداز کے فیشن لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کسی کا جذبہ صحیح ہے اپنے دین کی حفاظت، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کے جذبے سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر صحیح جذبہ ہوگا اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد اس کو مالدار بنا دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والے اور بہت زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھ کر عملی شکل میں اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔